جو آرمی چیف کی سمری والا ہے وہ ایک پروسیس ہے، آئین کے مطابق ہے، انہوں نے بھیج دیے ہیں نام، اب جہاں پہ جانے ہیں وہ نام ادھر پھر آگے فیصلہ ہوگا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. تو میں اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے اور آئینی طریقہ کار کے مطابق ہونا ہے. اس کو سمری میں کن کے نام ریکمینڈ ہوئے ہیں، گئے ہیں، صدر کے پاس کیا پاور ہے اس حوالے سے، وہ کس طرح استعمال کرتا ہے اس کو، کس طرح کرتا ہے، تو وہ تو ابھی ایک پروسیس ہے جو بھی چلے گا. اس کے بارے میں کوئی بات کرنا کی بلا وقت ہو جائے گا. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے پروجیکٹ تھے 3. ایک پروجیکٹ تھا ڈوئلائزیشن فرام مریالی موڑ ٹو قریشی موڑ. ایک تھا آپ کا یہاں سے لے کر باؤ پمپ سے لے کر مفتی محمود میڈیکل کالج تک. اور ایک ہمارا جو ہے بائی پاس روڈ ہے، اس کی دوبارہ ریسرفیسنگ تھی. یہ تقریباً لگ بھگ 4 ارب کے 3 پروجیکٹ تھے جو مراد سعید صاحب جب منسٹر تھے انہوں نے یہ منظور کیے تھے. ان کے ٹینڈر ہوئے تھے، ان کے ورک آرڈر ہوئے تھے، ان پہ کام شروع ہوا تھا. چونکہ روڈ ڈبل ہونا تھا تو کھمبے ہٹانے تھے اور درخت ہٹانے تھے، تو شعیب میاں خیل کا ٹھیکیدار ہے، اس نے ایک سائڈ پہ کام کر دیا تھا. لیکن اس دوران میں درامن روڈ پہ بھی اس نے جو ہے سٹارٹ دے لیا تھا کام کا، مکس وغیرہ ڈال کے، روڑا وغیرہ ڈال کے شروع تھا کام. لیکن بس وہ حکومت چینج ہو گئی. حکومت چینج ہونے کے بعد بڑا افسوس ہے، میں بھی بات کر رہا تھا یہ تاجر برادری سے، ہمارا NHA کا منسٹر بھی ہمارا اپنا ڈی خان کا ہے اور وہ کام رکے ہوئے ہیں تقریباً 8 مہینے سے، نہ کوئی مشینری ہے نہ کچھ ہے. اب ٹھیکیدار گئے ہوئے ہیں عدالتوں میں. میری NHA چیئرمین سے بات ہوئی 2 دفعہ اس حوالے سے کہ آپ اس کا مسئلہ حل کریں ان ٹھیکیداروں کا، کیونکہ وہ ریٹ تھوڑے بڑھ گئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ظاہری بات ہے جس طرح ریٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ روٹین کی بات ہے، تو وہ آپ کر دیں ان کا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ٹینڈر کریں گے ہم. اب آپ کو پتہ ہے دوبارہ ٹینڈر میں ماحول نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. دوبارہ ٹینڈر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو دوبارہ ٹینڈر کے چکر میں اگر پڑیں گے تو پھر یہ ٹھیکیدار پھر عدالت میں جائیں گے کہ ہم نے تو آدھا کام کیا ہوا ہے، کافی 20% کیا ہے، 10% کیا ہے، اس کی پیمنٹ ہے. تو یہ کام لمبا ہوگا اور بھی لوگ اور ذلیل ہوں گے اس سے. تو یہ چونکہ میرے ساتھ اب منسلک نہیں ہے، میرا تو کام تھا فنڈ لانا، ٹینڈر کرانا، پروجیکٹ دینا، میں نے کر دیا. اب اس کے بعد چونکہ میرے پاس اب وہ نہ حکومت ہے نہ ہمارے پاس وہ محکمہ ہے، تو جو ذمہ داران ہے یہ سوال ان سے آپ کریں کہ آپ کیوں نہیں بنا رہے اس کو. آخر کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں تو آپ نے 200 ارب کے کام شروع کر دیے ہیں اور یہ آپ کا اپنا گھر ہے. ایک کام جو چل رہا تھا اس کام کو آپ نے روکا ہوا ہے، تو یہ سوال ان سے بنتا ہے، آپ ان سے کریں. یہ پروجیکٹ جو رکے ہوئے ہیں نا یہ تینوں ہی فیڈرل گورنمنٹ کے تھے. اس طرح 70 کروڑ روپے میرا گیس کا بھی ہے جو جمع تھا، اس میں کافی کام ہو چکا تھا، کافی لوگوں کو پائپ بھی مل چکے تھے، بچ بھی رہے تھے، وہ بھی سارا انہوں نے روک دیا ہے. یہ 2 محکمے جو ہیں آپ کے یہ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. اسی طرح آپ کا جو وابڈا ہے، اس وقت وابڈا کا میرا 26 کروڑ روپے کا بقایا جات ہے جو میں نے پیسہ جمع کرایا ہوا ہے. وابڈا نے سامان دیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی یہ ادھر سے پریشر ڈال رہے ہیں کہ سامان نہ دیا جائے. حالانکہ میرے گھر تو نہیں لگ رہے ٹرانسفارمر، لوگوں کی دی ہوئی اسکیمیں ہیں. یہ 3 محکمے ان کے پاس ہیں. فلائی اوور، ایگریکلچر یونیورسٹی، ہمارے جو باقی پروجیکٹ شروع ہیں سارے یہ ہیں پروونشل گورنمنٹ کے. اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کال افتتاح ہو رہا ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، وہ ہماری اپنی ہے. تو انشاءاللہ انہوں نے 6 مہینے میں کہا ہے کہ ہم کمپلیٹ بھی کر دیں گے. آپ کو بلال آباد نظر آ رہا ہے، آپ کو نواب نظر نہیں آ رہا کہ 8 کلومیٹر پائپ لائن ہو گئی ہے ادھر. آپ کو زبیر آباد نظر نہیں آ رہا، اس سے پہلے بلال آباد سے جہاں پہ 3 کروڑ کی اسکیم مکمل بھی ہو چکی ہے، آپ پائپ بچ چکے ہیں. اس سے پہلے مریالی میں بچ چکے ہیں. تو وہ جب پائپ بنتے ہیں ظاہر بات ٹائم لگتا ہے لگنے میں، پہنچانے میں، انسٹال کرنے میں. لیکن ان پروجیکٹ میں کوئی ایشو اس لیے نہیں ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہیں، ان کی فنڈنگ وغیرہ بھی ریلیز ہو چکی ہے، سارا کچھ ہو چکا ہے. ایک اور آپ کو حوالے سے میں بات کر لوں، عیدگاہ والی. عیدگاہ کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، عیدگاہ کے مسئلے میں یہ تھا کہ عیدگاہ میں کنسلٹنٹ اور ڈپارٹمنٹ انہوں نے جو سروے کر کے پائپ بچھایا. تو ہمارا جو ہے نکاسی کا کام ہوتا ہے فیز وائز، پہلے ایک فیز ہوگا پھر پیچھے کریکشن اور بھی آتے ہیں اس کو. اس میں تھوڑا سا ہم نے لے کے جانا تھا اس کو خرامت قبرستان تک. انہوں نے سمجھا کہ ہم نے یہیں تک ہی کرنا ہے اس کو. اس کو انہوں نے ڈیزائن غلط کیا، اس کو جو ان کی غلطی ہے اس کا وہ خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے ان کو. تو وہ اس میں لیول جو ہے ٹھیک نہیں آ رہا تھا، تو اس کو دوبارہ ابھی سٹارٹ دوبارہ کر کے دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اور اس کو اینڈ تک ہم نے لے کے جانا ہے خرامت قبرستان تک. ابھی جو پائپ بچھ رہا ہے انشاءاللہ وہ اپ ٹو اسٹینڈرڈ سروے کے مطابق اور لیول کے مطابق بچھ رہا ہے. انشاءاللہ وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سر اداروں کو اور محکموں کو تو اللہ ہی ہدایت کرے گا، میں تو ہدایتیں کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ 75 سال سے ہی محکمے بنے چلے آ رہے ہیں اور میں نے تو نہ بھرتی کیے ہیں لوگ اور نہیں میں نے بنائے ہیں محکمے. ہم تو اصلاح کر سکتے ہیں، غلط چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پائپ کے اوپر پائپ ڈال رہے تھے، وہ پائپ کے اوپر پائپ ڈالنے والی بات ہے. جس جگہ پہ وہ ڈال رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی پائپ ہم توڑ کے نکالیں تو نیچے بڑے پائپ ہیں، اس کے اندر لاکھوں گیلن کی بھی مزید نیچے گنجائش آ سکتی ہے، جو پانی تیز نکلے گا وہاں سے جہاں سے نکل سکتا ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نکالیں، ہر بندہ یہاں پہ انجینئر بنا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے جو سیاسی مخالف ہے وہ کھڑا ہو کے انجینئر بھی بن جاتا ہے، وہ ہمارا سائنسدان بھی بنا ہوا ہے، وہ سیاستدان بھی بنا ہوا ہے، وہ ٹھیکیدار بھی بنا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارا یہاں پہ نہر والا کام شروع ہے، فیصل کوڈی ٹھیکیدار بن گیا اس کا. فیصل کوڈی تو الیکشن بھی لڑے گا، تو ٹھیکیدار بھی خود بنے گا. یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ دنیا ایک اور سے ملک پہ ایسا ہے کہ میں سیاستدان بھی ہوں اور میں ٹھیکیدار بھی ہوں. تو یہ تو ان کا کام نہیں ہے، یہ تو کام ہے بیسیکلی. اور ہمارے اپنے سیاسی لوگ اس میں پھر ٹھیکیدار جب بن جاتے ہیں تو اس کے ایسے انجام آتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کر لو، ہم نے کہا اس طرح کر لو.
لیکن اب وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق لیول کے مطابق ہو رہا ہے. اور ٹھیکیدار کی اور محکمے کی ذمہ داری ہے. کام میں تاخیر ضرور ہو سکتی ہے, وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے, جو چیز کا پیسہ ان کو ملتا ہے اس کے اوپر ادارے بھی ہیں, نیب بھی ہے, اینٹی کرپشن بھی ہے, اور ادارے بھی ہیں, تو وہ ان کے پاس ان سے پوچھیں گے بھی صحیح, اور ہم بھی ان سے پوچھیں گے, ظاہری بات ہے. تو انشاءاللہ وہ ایشو حل ہو گیا انشاءاللہ. کچھ چیزوں میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں, جب اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, آپ ایک گھر بناتے ہیں, بعض بار اس کے اندر چھوٹے سے گھر میں بھی کوئی دیوار کا, واش روم کا ڈیزائن میں فرق آ جاتا ہے, تو یہ تو بہت لمبی لمبی پائپ لائننگ ہے, لیول ہوتا ہے, بڑی باتیں ہیں اس میں, یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے. اور یہ پاکستان میں آپ کو پتا ہو کہ پورے KPK میں اس وقت صرف ڈی خان میں انڈر گراؤنڈ سیوریج ہے, جو پورے شہر کی اور پورے علاقے کی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ صرف پشاور میں BRT کی ہے, BRT کا جو انہوں نے بنایا ہے اس کے نیچے بنائی گئی ہے, باقی سارے اوپن نالے ہیں. تو اب ہمارا بازار کا بھی انشاءاللہ چاروں کا ٹینڈر ہو گیا ہے, یہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو رہے ہیں, بازار کے چاروں نالے, یہ سارے پائپ درمیان میں آ جائیں گے. تو یہ ایک پورا پلان کے ساتھ کام ہو رہا ہے, اکٹھا ایک ٹائم میں تو ہو نہیں سکتا نا, کیونکہ سر یہ پروجیکٹ بھی چلا, پہلے 50 کروڑ تھا, پھر 50 کروڑ اور آیا, پھر 50 کروڑ اور آیا, پھر 30 کروڑ آیا, پھر 30 کروڑ آیا. تو اس میں بہت سے ملک کا علاقے ساتھ ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں. تو یہ پروجیکٹ کا جو ڈیزائن بنا ہوا ہے, وہ جتنے ایریا کا بنا ہوا ہے, وہ اسٹیپ وائز اس لیے ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے پیسہ بھی دینا ہوتا ہے, ریلیز بھی کرنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اپ ٹو اسٹینڈرڈ ہو رہا ہے, باوجود اسے کہ لوگ اس میں رضائیاں ڈال رہے ہیں, لوگ اس میں شاپر ڈالتے ہیں, لوگ اس میں بوتلیں ڈالتے ہیں, لوگ اس میں گٹو ڈالتے ہیں, پھر بھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ چل رہے ہیں پائپ. اور آپ اگر آپ نے کوالٹی دیکھنی ہے پائپ کی اور نکاسی کی, تو آپ یہاں نہ دیکھا کریں, آپ جائیں بازار ادھر دریا کے سرے پہ, وہاں پانی دیکھیں کہ سارا دن کتنا پانی نکل رہا ہے وہاں سے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پانی اگر نہ نکل رہا ہوتا تو یہ پانی میرے اور آپ کے گھر میں گھوم رہا ہوتا. تو انشاءاللہ یہ سارے کام ہوں گے, اور یہ لوگوں کا حق ہے, اور لوگوں کا رائٹ ہے جو اب تک نہیں ملا تھا. انشاءاللہ آپ جا کے چیک کر لیں کہ جو 10 کروڑ روپے کا ہم نے دیا تھا گرانٹ, ٹینڈر ہوا ہے 8 کروڑ روپے کا, وہ صوبائی حکومت کا پیسہ تھا یا وفاقی کا تھا؟ اگر صوبائی کا تھا تو ہم نے کیا ہے, وفاق کا تھا تو بالکل مولانا صاحب نے کیا ہے. اللہ ان کو توفیق دے, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آج ان کی حکومت ہے اور حکومت میں بیٹھے اور کام کریں, کوئی عوام پہ احسان تو نہیں کر رہے. آپ یہ چیک کر لیں, عوام چیک کر لے, 10 کروڑ روپے ہم نے دیا تھا, 2 کروڑ واپڑا کھا گیا, ٹینڈر 8 کروڑ کا لگایا اس نے. یہ 2 کا ہم حساب مانگتے ہیں کہ 10 کیوں نہیں لگایا. کام شروع ہے, ٹانک والے ہیڈ تک کھل گئی ہے نہر انشاءاللہ, اس سے پہلے ہم نے کھول دی تھی. آگے اللہ ان کو توفیق دے, جب واپڈا کے پیسوں کا ٹینڈر ہوگا میں خود مانوں گا کہ جی مولانا صاحب نے کیا ہے, PDM نے کیا ہے. تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے کسی اور کے. دیکھیں اپنا کریڈٹ بندے کو لینا چاہیے.